السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نماز تہجد فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے، اور یہ رات کے آخری حصے کی نماز ہے، جیسے قرآن میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ یہ نبی علیہ السلام پر تو اگرچہ فرض تھی، لیکن امت پر یہ فرض نہیں ہے، بلکہ ایک نفل چیز ہے، اضافی چیز ہے، اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور یہی وہ مبارک وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے راز و نیاز کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی بیشتر آیات ہیں، مثال کے طور پر ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، یا اسی طرح کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا، یا اسی طرح تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن کے اندر تہجد کا ذکر ہے۔ اور تہجد جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام نے، حضرات مشائخ نے، محدثین نے، فقہاء نے، سب نے، اور جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہوا ہے، سب نے تہجد کا اہتمام کیا، اور سب تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ بلکہ اگر آج سے 20-40 سال پیچھے چلے جائیں تو گھر کے بڑے بزرگ، گھر کی بڑی خواتین، وہ سب جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ جب تک ٹی وی موبائل نہیں آیا تھا، اس وقت تک لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے، اور اس کا فرض نماز کی طرح اہتمام ہوتا تھا، اور پھر اللہ ویسے برکات بھی عطا فرماتے تھے۔ بہرکیف، اور حدیث پاک میں بھی تہجد کا بڑا ذکر ہے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں سلام کو عام کرو، غرباء کو کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام کر لو اور سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر کا ویو نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا سین نظر آتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا کہ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، یہ اس کے لیے ہیں کہ جو اچھی گفتگو کرتا ہے، کہہ لیں کہ خوش اخلاقی والی، جھوٹ سے پاک، جو اچھی گفتگو کرتا ہے، غرباء کو کھانے کھلاتا ہے، ہمیشہ روزے رکھتا ہے، اور جو سلام کو عام کرتا ہے، اور جو رات کا قیام کرتا ہے، یہ اس کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی نماز یہ نیک لوگوں کا وطیرہ ہے، یہ تم پڑھا کرو، یہ نیک لوگوں کا وطیرہ ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ تو اس قسم کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام، اور خاص کر رمضان المبارک میں تو اس کا اہتمام ہونا ہی چاہیے کہ جب اٹھنے کی مشقت نہیں، آپ پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ رمضان سے پہلے نہیں پڑھتے اب ان کے لیے موقع ہے، اور جو پڑھتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اس پر جو ہے وہ مداومت کریں، اور جو نہیں پڑھ رہے ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ ابھی سے اپنی روٹین بنائیں، پابندی کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، اور رمضان کی برکت سے اللہ ان کو پھر رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کم از کم 2 رکعت ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ کسی کو توفیق دے، 4 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام کریں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ والسلام۔